قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا ستاروں کے ہماری زندگی پر اثرات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ ستاروں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو سوال کرتے ہیں، اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ آج کل ہمارا ستارہ جو ہے گردش میں ہے، یا آج کل ہمارا ستارہ عروج پر ہے۔ جی یعنی بات بات پر ستارے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آج کل یہ لوگوں نے ایک بہت بڑا ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ شادی کرنی ہے تو ستارہ ملنا چاہیے، اور کاروبار کرنا ہے تو اپنا ستارہ دیکھو، اگر تمہارا ستارہ گردش میں ہے تو کاروبار نہ کرو۔ اس طرح کی فضول باتیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ستاروں کے عمل کو، ستاروں کا جو نکالنے والے ہیں کہ ستارہ آپ کا ملتا ہے یا نہیں، جنہیں نجومی بھی کہا جاتا ہے، کہان بھی کہا جاتا ہے، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں، کچھ رسمیں جو کفر کی میری امت میں ہیں، ان میں بدشگونی ایسے ہی ہر ایک بات کو جو ہے نا وہ لیتے رہنا کہ یہ الو کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، بلی کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، بدشگونی لینا، اور اس سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز سے بدشگونی نہ لو۔ بدشگونی کو شرک بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا یہ ایک وہم ہوتا ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی آ سکتا ہے، تو فرمایا ایسا ہو تو اللہ پر توکل کرو، اور اللہ پر توکل کرنا بدشگونی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو کفر کی رسموں کا ذکر کیا گیا، ان میں سب سے پہلی چیز بدشگونی، دوسری چیز پرندوں کا اڑانا۔ پرندہ اڑے گا، اس طرف جائے گا۔ ان کے کفر میں کافر جو تھے وہ کیا کرتے تھے، سفر کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ اس طرف چلا گیا تو وہ کہتے تھے جی یہ ہمارا سفر جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اگر اس طرف چلا گیا تو کہتے تھے جی یہ ہم سفر نہیں کریں گے، اس میں ہمیں مصیبت آئے گی۔ یہ بھی کفریہ خیال ہے، اور اس سے ملتے جلتے مسلمانوں نے بھی خیال بنا رکھے ہیں۔ اس سے ملتے جلتے خیالات کہ ہمارا ستارہ گردش میں ہے تو ہم سفر نہیں کریں گے، ہمارا ستارہ جو ہے ہاتھ دکھاتے ہیں، ستارے اپنے چیک کرواتے ہیں، تو یہ سراسر فضول کے کام ہے۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے یہ ستاروں کا دیکھنا، ستاروں کا احوال معلوم کرنا، یا پوچھنا کسی سے کہ ہمارا ستارہ جو ہے وہ کس جگہ پر ہے۔ آج کل پاکستان میں یقین جانیں، یہ اشتہارات دیکھ لیں، اخباریں دیکھ لیں، اپنے جو ہے نا اپنے آنے والے وقت کا، اپنے آنے والے سال کے بارے میں پوچھ لیں، کس جگہ آپ کا ستارہ جو ہے وہ کون سا ہے، آپ کے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے، اور طرح طرح کی فضول قسم کی بحث میں لوگوں کو الجھایا پڑا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں میری امت میں جو ہیں وہ جہالت کی ہیں۔ جی نوحہ کرنا، یہ بھی جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا۔ حسب نسب پر فخر کرنا، چھوت کرنا، حسب نسب پر فخر کرنا کہ میرا حسب جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس پر جو اکڑ جانا۔ اور تیسری چیز چھوت سمجھنا کہ کسی چیز سے مجھے بیماری لگتی ہے، فلاں جانور سے جو ہے جانور کو بیماری لگتی ہے، تو اس طرح یہ بھی جہالت کے دور کی علامات میں سے ہے۔ اس دور میں یہ ایسے لوگ سمجھتے تھے۔ چوتھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستاروں کی گردش کے بارے میں، کہ ستاروں کا سمجھنا کہ ستاروں سے مدد ملتی ہے، ستاروں کی وجہ سے ہمارے کام ہوتے ہیں، ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو بارش برساتا ہے تو صبح کو لوگ کفر کر لیتے ہیں، کہتے جی فلاں ستارہ جو ہے وہ گردش میں آیا اور اس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ یعنی یہ لوگ جو ستاروں سے معلوم کرتے ہیں، ستاروں کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہماری زندگی پر اثر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ حدیث نے بتا دی ہے، اور قرآن میں یہ کہیں نہیں آیا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان پر یہ ہوتا ہے، فلاں ستارہ گردش میں ہو تو کامیابی ملتی ہے، اور نہ گردش میں ہو تو ناکامی ملتی ہے۔
یہ سب فضول کی بحث ہے. یہ ان لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ستارہ دیکھ کے، آپ کا ستارہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آنے والا وقت کیا ہوگا. یہ انہوں نے اپنی روزی روٹی کا سامان بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اگر یہ سڑک پر بیٹھنے والے یہ اتنے ہی کامیاب ہوں، ہمارے ستارے دیکھ کر بتانے والے، یہ ہمارا ہاتھ دیکھتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے نام پوچھ کے یا جیسے بھی وہ ستارہ دیکھ کے بتاتے ہیں، یہ اپنا ستارہ تو دیکھ نہیں سکے. اگر ان کے پاس کوئی خیر ہوتی تو یہ اپنا آنے والا وقت دیکھ کے خود کو بہتر نہ کر لیتے. ان کو تکلیفیں آتی ہیں، یہ کیوں آتی؟ یہ اپنا ستارہ سیٹ نہ کر لیتے. یہ سب فضول کے کام ہے، فضول کی باتیں ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ جناب ستارے سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے یا ستارے سے ہمارا کام ہوتا ہے. یہ سب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے. جو بندہ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جاتا ہے اپنا احوال معلوم کرنے کے لیے، ہاتھ دکھانے کے لیے، ستارہ معلوم کرنے کے لیے، فال نکالنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے. فرمایا جو جاتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یہ بہت سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ جو ستاروں والا معاملہ ہے اس کا انسانی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سراسر فراڈ اور جھوٹ ہے. یہ صرف ایک کچھ لوگوں کا کاروبار بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم